سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بدلتا ہے آسمان رنگ کیسے کیسے فرینڈس آف پاکستان عظمت ولی عرض کر رہا ہوں پاکستان میں عذاب الہی نازل کیا گیا ہے. عذاب الہی کیسے نازل ہو سکتا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سرزمین بہت ہی بدماشوں کی، غنڈہ گردی کرنے والوں کی اور چوروں کی اور ڈاکوؤں کی سرزمین تھی. یہاں پر انگریز کا زمانے میں حکومت تھی اور رنجیت سنگھ یہاں کا وہ پہلے سے وہ 200 سال حکومت کرتا رہا ہے. وہ اپنا امرتسر سے لے کر کے پشاور تک اس کی، پشاور سے کشمیر تک اس کا رول چلتا تھا. بہت ہی خبیث قسم کا، بڑا سخت قسم کا رنجیت سنگھ جو پہلا والا تھا وہ بہت سخت تھا، اور اس کے بعد میں اس کی اولادیں بھی اسی طرح بیہیو کرتی رہی. ان کی بڑی طاقت تھی. انگریز نے ان کو کہا کہ بھئی تم حکومت کرتے رہو لیکن مسلمان کو دبا کے رکھنا. انگریز نے ان کو کیوں کہا تھا، یہ اس کی کوئی وجہ تھی. انگریز اس خطے کے مسلمانوں سے اچھی طرح واقف تھا کہ چور ہے، ڈاکو ہے، بدماش ہے اور غنڈہ گردی کرنے والے لوگ ہیں. یہ ہمارے متعلق کہا جاتا تھا. یہاں پر ہی 1935 میں ایک انگریز کمشنر نے لاہور میں باقاعدہ ایک اس کو کہا تھا کہ مسلمان اسلام کی بات کرتا ہے بہت زیادہ، نبی کی بات کرتا ہے، اس کو تھوڑا ٹھیک کرنا ہے. تو یہ تو بات بعد میں ہو گئی، لیکن میں آپ کو جو بتا رہا تھا وہ یہ بتا رہا تھا کہ یہاں پر رنجیت سنگھ نے ان کے نیچے ہندو بزنس مین کام کرتا تھا. ایسے سندھ میں بھی ہندو کا وہ تھا، پوری حکومت اسی کی ہوتی تھی. شہر کراچی میں کوئی مسلمان داخل نہیں ہو سکتا تھا وہاں کا، سندھ کا. ایسے ہی پورے کراچی کے شہر کے علاوہ وہاں پر کوئی آدمی کاروبار بھی نہیں کر سکتا تھا، کوئی شہر کے علاقے میں بھی نہیں آ سکتا تھا. جو آتا تھا اس کو پرمیشن لینی پڑتی تھی. ایسے ہی پشاور میں مسلمان کو وہاں داخل نہیں ہونے دیا جاتا تھا، جو آتا تھا اس کو پرمٹ لینا پڑتا تھا. مری جانے کے لیے بھی یہ ہوتا تھا کہ مری اس زمانے میں ایک مرے کر کے یہاں پر کمشنر تھا، اس کے نام سے ایک پتلی سی سڑک بنائی تھی جو اپنے وہاں جانے کے لیے، اپنے مری جانے کے لیے، اس کا نام مرے تھا. غرض میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ آیا کرتے تھے اس علاقے میں، وہ ہندوؤں کی بھی خدمت کرتے تھے، غلام تھے، اور انگریزوں کو بھی غلام تھے، رنجیت سنگھ کے بھی غلام تھے. یہ ہیرا منڈی ایک کہلاتا تھا، مجھے تو خیر پتہ نہیں چلا تھا، لیکن ہسٹری سے پتہ چلتا ہے کہ لاہور میں کوئی ہے یہاں پر تو جس میں ہندو کام کرتے تھے یا مسلمان کام کرتا تھا تو اس کو گھوڑے کی لید اٹھانے کے لیے رکھا جا سکتا تھا، اس سے زیادہ ان کا کام نہیں تھا. یا ان کی عورتیں جو تھیں وہ یہاں ہیرا منڈی میں کام کرتی تھیں. آئی ڈونٹ نو، مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی، لیکن مجھے یہ تجربہ ہوا ہے دیکھنے کا کہ یہاں پر ہیرا منڈی بھی تھی. جو ہیرا منڈی جو کہلاتی تھی وہ طوائفوں کا ایک علاقہ تھا، جہاں پہ یہ عورتیں، لڑکیاں اور خوبصورت قسم کی، پنجاب کی لڑکیاں بڑی خوبصورت ہوتی تھیں، جاہل ہوتی تھیں بالکل، اور لیکن ان کے اندر تھوڑا سا وہ بھی ہوتا تھا. ایک بات اور آپ کو میں عرض کر دوں، جو اپنا دبئی میں جو پہلے کاروبار، ابھی بھی جو کاروبار ہوتا ہے، پنجاب کی لڑکیاں وہاں جاتی ہیں زیادہ تر، اور وہ کرتی ہیں اپنا کاروبار کرتی ہیں اسی طرح کا. وہ زیادہ تر دیکھنے میں آیا ہے کہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے لیکن جاہل ہوتی ہے، ان سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہوتی. ان کا یہاں پر بھی یہ حال تھا کہ یہاں پر طوائفوں کا یا تو ان کی طوائفیں ہوتی تھی یا پھر یہ ہوتے تھے کہ ان کی لید اٹھانے کے لیے، گھوڑے کی لید اٹھانے کے لیے ان کو وہ دے دیے جاتے تھے، کوئی کوارٹر وغیرہ دے دیا جاتا تھا. وہ رنجیت سنگھ کی وہ تھی. رنجیت سنگھ جو یہاں کا محل ہے، اس محل میں ان کی حکومت تھی،
اور یہ اپنا جامع مسجد جو شاہی جامع مسجد کہلاتی ہے، یہ شہنشاہ کے زمانوں میں، مغلس کے زمانے میں بنائی تھی. یہاں پر یہ اپنی باقاعدہ ان کے گھوڑوں کا سبل بنایا ہوا تھا انہوں نے، اور اس کے اندر اس کی فوج رہا کرتی تھی، جو اس کی فوج تھی. خیر، میرا جو عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ لوگ، اس کا جو باپ تھا اپنا نواز شریف کا، جو اپنے آپ کو بہت بڑا وہ بنتا ہے، یہ 1936 میں یہاں آیا تھا، اور یہاں آنے کے بعد میں وہاں پر بھی یہ لوہار کا کام کرتا تھا. یہاں پر بھی آنے کے بعد میں اس نے وہ بھاٹی گیٹ میں کوئی اپنا دکان بنائی ہے. بنانے کے بعد میں اس کے اندر اس نے باقاعدہ اپنا گھوڑوں کے سبل کی جو ہوتی ہے نا نالے لگاتا تھا، یا پھر یہ کہ وہ اس میں گھوڑوں کی وہ جو ہوتے ہیں نا جو کھرپیاں وغیرہ کہلاتے ہیں، اور وہ جو اٹھانے کے لیے ہوتا ہے، تو کچھ کھودنے کے لیے جو ہوتے ہیں اوزار، وہ اس قسم کی بنایا کرتا تھا. لیکن وہ ذرا شارپ مائنڈیڈ تھا اور تھا تیز. اس نے بعد میں آہستہ آہستہ اسی جگہ پر اپنی ایک وہ بنا دی، بہت اچھی خاصی اپنے فاؤنڈری بنا دی. فاؤنڈری ذرا ڈفرینٹ ہوتی ہے، ہوتا لوہا ہی ہے. وہ لوہا جو پگھل کے لوہا بناتے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں بن جاتی ہیں. well I don't know about it. لیکن اس کا باپ جو تھا شریف کا، پھر بعد میں جب یہ اس کے ساتھ میں اپنے ذوالفقار سوری اپنے جنرل اپنے کیا نام ہے ان کا، بہت ہی اچھے بڑے نفیس نام تھا، جنرل غلام گیلانی، جنرل سوری بعد میں نام یاد آئے گا، میں بتاؤں گا آپ کو. ضیاء الحق کی بات کر رہا ہوں. تو وہ ضیاء الحق جو تھا وہ بعد میں اس کا وہ بن گیا، اور ضیاء الحق سے ان کا کچھ تعلقات پیدا کیے اس نے، اس کے باپ نے، کہ میں جالندھری کا ہوں اور میں فلانا ہوں. تو وہ بڑی شرافت تھی اس کے اندر. وہ خاص طور سے کوئی اگر یہ کہتا تھا کہ میں جالندھر کا ہوں تو اس کو اندر آنے کی اجازت دیتا تھا. غرض یہ کہ جالندھر نوکری دلانے کے لیے اس نے باقاعدہ کہا کہ ٹھیک ہے تم لاہور چلے جاؤ. جب یہ میٹرک پاس کیا تھا شاید سے نے، اسے لاہور وہاں بھیج دیا. یہ ہے بہت شاطر، یہ بھی ظاہر ہے باپ کی اولاد ہے اور لوہار کی اولاد ہے. اس نے شاطر پن اس نے دکھانا شروع کیا، اور اس کے بعد پھر بہت جلدی وہ اس کے ساتھ وہ، تو یہ اس کو انہوں نے منسٹر بنایا. منسٹر بننے کے بعد میں چیف منسٹر بن گیا. جب چیف منسٹر بنا تھا تو یہ اس نے شاطر پن سے، غنڈہ گردی سے، فراڈ کر کے، چیٹ کر کے، وہ چیف منسٹر بننے کے بعد پھر اس نے یہ کیا کہ وہ اپنا ایک فاؤنڈری بنا دی. بڑی فاؤنڈری جو بنائی تھی، اس فاؤنڈری میں اپنے ریلوے کے انجن پورے اٹھا کر کے وہ فاؤنڈری کے اندر، اتفاق فاؤنڈری نام تھا اس کا. اتفاق فاؤنڈری میں پہلے تو معمولی سی چھوٹی سی تھی، اس کے بعد بڑی کر کے پھر جب یہ بن گیا، منسٹر بنا دیا. اور ان کے بعد منسٹر بنانا کیا بڑی بات تھی، لیکن یہ بہت تیز تھا، بہت فاسٹ تھا. اس نے باقاعدہ کسی کی آگے پیچھے کر کے وہ خود چیف منسٹر بن گیا. بننے کے بعد پھر اس نے سلسلہ یہ کیا. اس طرح کی یہ حرکتیں کرتا ہوا بہت تیزی کے ساتھ اس نے پیسے بنانے شروع کر دیا. اور تو اس کے باپ نے جو بہت بڑی فاؤنڈری تھی، یہاں تک تھا باپ کا عالم یہ تھا کہ یہ فاؤنڈری میں بہت بڑی ہوتی تھی، اس کے اندر لوہا پگھلایا جاتا تھا. اگر یہ کسی مزدور اس کے خلاف سازش کرتا تھا تو یہ فاؤنڈری کے اندر پھینک دیتا تھا اس کا باپ. یعنی یہ شروع سے خاندانی ان کا لوہار کی اولاد تو ہے ہی، وہ اس کا بھی جو دماغ تھا وہ بھی اسی طرح کا تھا. وہ فاؤنڈری میں سے اپنا کوئی لیبر مزدور کا کوئی گڑبڑ کرتا تھا یا غلط بات کرتا تھا یا کچھ زیادہ مانگتا تھا تو اس کو مار کے اس کو بھوت بنا دیتا، اور اس کے بعد میں دہشت پھیلانے کے لیے وہ ان فاؤنڈری کے اندر ڈال دیتا تھا. یہ اس کا کریکٹر شروع سے رہا ہے، وہی اس کے باپ کا تھا، یہی اس کی. غرض میں عرض کر رہا ہوں
کہ یہ لوگ جو ہے اس طرح کے لوگ وہاں آباد ہونا شروع ہوئے تھے اس علاقے میں. اور ان لوگوں کو علاوہ اس کے پہلے ان کو غلاموں کی طرح رکھا جاتا تھا. صرف ان کو کام سے یہ تھا کہ ان کو سپاہی بھی نہیں رکھتے تھے کوئی. آئی ایم ٹاکنگ بیفور پالیٹیشین. پارٹیشن کے بعد انہوں نے یہ سب عیاشیاں بدماشیاں یہ سارے یہاں پکڑے گئے. لیکن آج یہ وہی سرزمین ہے جس سرزمین کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں. اس سرزمین کو یہ توڑنے کے لیے، پاکستان کو تباہی مچانے کے لیے یہ ہمیشہ سے یہی کام کرتے رہے. اور ان کو موقع بھی ملا، ادھر سے زرداری کو موقع ملا. زرداری بھی تھا اپنا یہ چوروں کی اولاد، ڈاکوؤں کی اولاد. اس کا باپ ڈاکو تھا. وہ وہاں سے آیا تھا کوسٹ اپنے کوسٹل ایریا بلوچستان کا. وہاں تو بالکل بھوک پیاس کے علاوہ دوسرا کوئی روزی روزگار بھی نہیں ہوتا تھا. بکریاں پالنا یا پھر تو اس نے کوئی بکری چوری کے الزام میں اپنا یہ سب کچھ کیا تھا. یہ وہ زرداری کا ہے. اس کے بعد میں یہ مافیا، یہ نواب شاہ میں اس نے آ کر کے وہاں سے کوسٹل ایریا سے آ کے اور آ کر کے یہاں آباد ہو گیا. اس نے جب یہاں آباد ہوا تو اس کے بعد وہاں پر بھی زمینیں قبضہ کیں اور زمینیں قبضہ کر کے اور اپنا باقاعدہ بڑا اچھا سا ہوٹل بھی بنایا. اور اس کے بعد بڑی اچھی ٹھاٹھ سے زندگی گزار رہا تھا. یہ جناب یہاں آ کے انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی اس کے باپ نے. تو شادی کر کے اس کے باپ نے نکال دیا گھر سے زرداری کو. زرداری نے، وہ تو حاکم علی زرداری اس کے باپ کا نام تھا. اور یہ یہاں آ کر کے اس نے پھر کراچی جب پاکستان بن گیا تو پاکستان بننے کے بعد بھی یہ ہندوؤں کی اولاد ہوتے تھے. اور ہندو جو تھا اپنا وہ ہوا کرتا تھا، اپنا مالک ہوتا تھا ان کی زمینوں میں. یہ کام کرتے تھے. یا پھر یہ ڈاکوؤں کا، چوریوں کا، یا جو کچے کا علاقہ کہلاتا ہے سکھر سے لے کر کراچی تک، سوری اپنے حیدرآباد تک، اس کچے کے علاقے میں ڈاکو رہا کرتے تھے. اور انہوں نے باقاعدہ بڑے بڑے اس میں بنائے ہوئے تھے. اور یہ وہ ڈاکوؤں کی اولاد تھے. اور سندھی وہاں پر جتنے بھی ہوتے تھے وہ ان کو وہ فراہم کرتے تھے. مطلب یہ کہ ان کو شیلٹر فراہم کرتے تھے. کوئی پولیس نہیں جا سکتی تھی، کوئی بندہ نہیں جا سکتا تھا. بس اغوا کر کے لوگوں کو لے جاتے تھے اور اس سے وہ لیتے تھے. یہ زرداری تک کے لیے مشہور ہے یہ بات کہ جب یہ منسٹر بنا تھا تو اس نے جناب یہ اپنے کسی بندے کو، وہاں سے آیا تھا اپنا، کراچی کا واقعہ بتا رہا ہوں میں، کہ جب یہ وہاں کا کوئی منسٹر بن گیا تھا تو یہ وہاں لندن سے کوئی رئیس آدمی آیا تھا. اور اس کو جناب انہوں نے پکڑ کے اس کے بام باندھ کے پیروں میں اور نیچے بام باندھ کر کے اس کے رکھا تھا. اور ریموٹ والا وہ تھا. وہ اس نے کہا تھا کہ پیسے لا کے دو اور جتنی رقم ہم کہہ رہے ہیں اتنا رقم تم لا کے دو گے. جتنا بھی تمہارے پاس اس وقت نکال سکتے ہو کیش وہ نکال کے ہمیں دو. تو اس نے بہرحال بینک سے جتنے بھی پیسے نکال سکتے تھے. لیکن وہ کہا یہ جاتا ہے کہ 50 کروڑ قریب اس نے پیسے اس سے مانگے تھے اور اس نے نکال کے دیے ان کو باقاعدہ بینک سے کانٹیکٹ کر کے. اور ورنہ 50 کروڑ روپے ایک دم سے نہیں دے سکتا ہے. الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ یہ 50 کروڑ روپے لے کے اسے اور لگایا ہوا تھا اس کے باڈی میں. اور لگا کر کے انہوں نے باقاعدہ جب وہ لا کے دے دیے تو اس کو پھر کہیں دور سے جا کے چھوڑوا دیا. تو وہ یہاں سے بھاگ ہی گیا. بالکل غرض یہ اس طرح کا بدماش بھی تھا، ڈاکو بھی تھا، چور بھی تھا. اور اس کے علاوہ یہ کہ اس نے اپنی بیوی تک کو قتل کیا ہے. بیوی کو جب قتل کیا ہے تو جیسے 9 مئی کا یہ جھوٹ بول کے کام ڈرامہ بچاتے ہیں نا یہاں کا جو اپنا وہ ہے، یہ سارا آرمی چیف اور سارے جتنے بھی ہیں یہاں کا جو پی ڈی ایم والے تھے، اس پی ڈی ایم میں زرداری بھی تھا. یہ پلان اسی کا بنایا ہوا تھا. اس نے کیا کیا کہ بے نظیر کو مروایا اور مروانے کے بعد اس نے ملک کو یہ آرڈر دیا تھا. ملک اس کے ساتھ میں ہوتا جیسے بدماش یہ ہے نہیں اپنا کوئی پنجاب کا جو چیف منسٹر ہے اسی طرح کا بدماش ایک اس نے وہ ملک رکھا ہوا تھا. وہ بھی اس کا اپنے ایف آئی اے کا اس کو رکھا ہوا تھا. اور اس نے وہاں جیسے ہی اس کو مارا گیا اس کو امیڈیٹلی اس نے کہا کہ ملک تم وہاں آرڈر دے دینا
یہ دبئی میں تھا، بیوی اس کی یہاں ماری اس نے، اور پھر اس کے بعد خود پہنچ گیا تھا یہ۔ جیسے ہی وہ ہوا تو 4 دن تک لوٹ مار قتل عام خوب بڑا پریشانیاں تباہی مچائی ہوئی تھی۔ پورا کراچی جو ہے 4 دن تک بند رہا۔ یہ انہوں نے ریپ لڑکیوں کے بیچاری فیکٹریوں میں کام کرتی تھی، وہ فیکٹریاں بند کر دی، فیکٹریوں کی لوٹ مار شروع کر دی، بینکوں کی لوٹ مار شروع کر دی۔ 4 دن تک اس طرح یہ لوٹتا رہا، ڈاکو چور بدماش تو تھا ہی ہے۔ اس نے اس طرح کا ڈرامہ کرایا کہ جیسے کہ لوگ بڑے اس سے محبت کرتے تھے۔ اس نے قتل خود کرایا حرام زادے نے، اور کرانے کے بعد میں پھر یہ کیا کہ وہ ڈرامہ وہاں رچایا گیا۔ اس طرح سے یہ انہوں نے، تو یہ ساری سرزمین جو ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چوروں اور ڈاکوؤں ہی کی زمین ہے۔ ساری سرزمین پہ کوئی انصاف کی بات نہیں کر سکتا، کوئی ایمانداری کی بات نہیں کرتا۔ چونکہ وجہ یہی ہے، کراچی کے شروع میں تو بہت بہتر تھا، یہ بہت اعلیٰ قسم کا ہوتا، جب تک کہ ان چوروں اور ڈاکوؤں کا یہاں انٹری نہیں ہو سکی۔ جب سے ان کی انٹری ہوئی ہے، یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ جتنے بھی یہاں پر سپاہی تک نہیں رکھتے تھے، یہ جو اپنے وہ لوگ ہیں، کسی کو سپاہی تک نہیں رکھتے تھے۔ ان کو یہاں تک ہوتا تھا کہ یہ مری میں انٹر نہیں ہو سکتا تھا، یہاں تک ہوتا تھا کہ ان کی پشاور کے علاقے میں نہیں انٹر ہو سکتا تھا۔ وہاں بھی انٹری کے لیے باقاعدہ 50 روپے کا وہ بنانا پڑتا تھا نیچے سے۔ یہ ان کی کیفیت تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اس قابل لوگ نہیں ہیں۔ ابھی بھی یہ پاکستان کے دشمن ہیں، پاکستان کو توڑ رہے ہیں۔ پاکستان کو یہ 3 حصوں میں توڑ دیا جائے گا۔ ہمیں اس پر کوئی تکلف نہیں ہے، ہمیں کوئی وہ نہیں ہے۔ میں تو کافی دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان توڑنا چاہتے ہیں، اور حقیقت میں توڑنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ امریکہ نہیں پسند کرتا ان کو، پاکستان کو توڑنے کے لیے 3 ٹکڑے کرنا۔ اس کا یہ پلان بنایا ہوا ہے انہوں نے، کہ کافی عرصے سے ان کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ میں نے پہلے بھی اپنے ولاگ میں یہ بات کہی ہے کہ بھئی یہ پاکستان کو توڑیں گے، اور یہی توڑیں گے جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ قادیانی بھی ہے، یہ مرزائی بھی ہیں، یہ قادیانی بنایا گیا ہے۔ قادیانی کا بنانے والا بھی میں نے آپ کو بتا رہا تھا، ایک کمیشن نے، لاہور کے کمیشنر نے یہ بات کی تھی کہ 1935 میں باقاعدہ کمشنر بنانے کے لیے کمشنر نے مرزائی بنایا تھا، اور یہ مذہب بنا کر کے انہوں نے باقاعدہ چلایا ربوہ میں۔ اس طرح سے چلتا رہا۔ تو یہ لوگ بھی جو ہے یہ قادیانی ہیں، یہ بھی قادیانی ہے، دوسرا محسن نقوی بھی قادیانی ہے، اور دوسرا یہ جو ہے یہ اپنا جو بھی ہے یہاں کا، وہ سارے قادیانی ہیں۔ اور تو قادیانی کا مقصد مطلب یہ، ان لوگوں کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کو توڑو۔ پاکستان کے دشمن تھے، کیونکہ ان کو کافر اعظم بنایا گیا تھا۔ کس نے بنایا تھا؟ اس نے آرڈر دیا تھا، چونکہ احتجاج کیا گیا تھا کہ ان کو مسلم کافروں کو ان کو باقاعدہ کافر بنایا جائے، کافر ان کو بنا کے بتا دیا جائے، ان کے خلاف قانون بنایا جائے۔ ان کو مسلمان نہیں کہہ سکتے تھے، ورنہ یہ مسلمان بننے کے لیے قادیانیوں کا جھگڑا اور مسلمانوں کا جھگڑا رہتا تھا ہمیشہ سے۔ تو باقاعدہ اس کے خلاف یہ انہوں نے، ہمارے 9 ملین پارٹی تھی، 9 ان کی پارٹیوں سے ملا کے ایک پارٹی بنائی تھی انہوں نے، پی این اے موومنٹ تھی۔ پی این اے موومنٹ کی ڈیمانڈس تھی اس سے، اپنے بھٹو سے، کہ آپ ان کو کیے۔ اس نے کافی ڈکلیئر تو کر دیا تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ قادیانی جو ہے وہ ہمیں قتل کرے گا، اگر قتل کرنے والے بھی یہی ہوں گے مجھے۔ وہی ہوا کہ قتل کروایا گیا، لیکن وہ سازش کیسی طرح سے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔